بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں۔ یکم محرم الحرام یوم شہادت خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ عدل و انصاف میں بے مثال تھے۔ آپ کے دورہ خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، اگر عمر کو 10 سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک دیکھ کر عمر کا جو غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، عمر تجھے سلام، عمر تجھے سلام۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج اذان چھپ کر نہیں کعبے کی چھت پر جا کر دو، کفار کو پتہ چلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ پاکستان میں محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ محرم کا پورا مہینہ ہی اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں تاریخ کے اہم ترین واقعات پیش آئے، جن میں یکم محرم کو دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کی شہادت اور واقعہ کربلا کی خاص اہمیت ہے۔ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ آپ نے نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا۔ آپ سے پہلے 40 مرد اور 11 خواتین نے اسلام قبول کر چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ تقریباً 11 سالہ دور حکومت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کا دائرہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا۔ آپ کے دور حکومت میں پہلی بار مسلمانوں نے بغیر لڑائی کے یروشلم کو فتح کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ احد پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے پہاڑ وجد میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحج کو معمول کے مطابق نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، جہاں نماز فجر میں مسجد کی حالت میں ابو لولو نامی مجوسی غلام نے، جو قتل کے ارادے سے محراب میں چھپا ہوا تھا، 3 بے دردی سے وار کیے۔ پہلا ہی وار بہت گہرا تھا، جس سے آپ کا خون اتنا بہہ گیا کہ مسجد نبوی کے ممبر و محراب اب خون فاروقی سے سرخ ہو گیا۔ 3 روزہ یہی کیفیت رہی۔ جو دوا دی جاتی وہ کٹی ہوئی آنتوں سے باہر آ جاتی تھی۔ یکم محرم سن 23 ہجری کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک میں دفن کیا گیا۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اور آخر میں ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔